بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے جمعۃ المبارک کی یہ ببرکت ساعتیں اور مسجد شریف کا یہ ماحول ہمیں عطا فرمایا. ذی الحج کے آخری ایام ہیں اور 26 ذی الحج امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اسی اعتبار سے، اسی مناسبت سے چند گزارشات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ فتح میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ سعادت مند، وہ خوشبخت لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں بڑے بہادر ہیں اور بڑے طاقتور ہیں. رحماء بینہم، دشمن کے مقابلے میں انتہائی طاقتور ہیں، لیکن جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو انتہائی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. رحماء بینہم، بڑے رحم دل ہیں جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں یا جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کی زندگی کا حاصل کیا ہے؟ جب تو انہیں دیکھتا ہے، تراہم، جب بھی تو دیکھے گا، رکعا سجدا، اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تو دیکھے گا. تراہم رکعا، رکوع کرتے ہوئے تو دیکھے گا، سجدا، کبھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا. کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر لمحہ ان کے آگے اللہ کی رضا حاصل. ہر لمحہ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے. اور تراہم رکعا سجدا، نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ تمہارے دلوں کو بھی نرم کرتی ہے. اور اس آیہ مبارکہ میں مذکورہ تمام صفات صحابہ کرام کی ہیں، کیونکہ والذین معہ، کیا مفسرین نے خوبصورت اس کی تفسیر فرمائی ہے. فرمایا والذین معہ سے مراد صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ مراد لی ہیں. اس آیہ مبارکہ میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی
رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چاروں خلفاء کا اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا والذین معہ، کہ وہ خوشبخت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر وقت ساتھ ہیں، اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو اللہ کے دین کے معاملے میں کفار کے ساتھ بڑے سخت ہیں، اشداء علی الکفار، بڑے طاقتور ہیں، اس سے مراد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرمایا تراہم رکعا سجدا، اور رحماء بینہم سے مراد جو آپس میں بڑے نرم دل ہیں، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. رکعا سجدا، تقوی کا منبع، ولایت کا منبع، اس سے مراد حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ. وہ گزشتہ نشست میں ہم نے وہ پڑھی تھی نا، ارحم امتی بامتی ابی بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو رحیم ہے وہ ابو بکر الصدیق ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ اگر کوئی سخت ہے کوئی ذات تو عمر فاروق رضی اللہ. اشداء علی الکفار رحماء بینہم واصدقہم حیاء رحماء بینہم، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. واقضاہم علی، اور عدل کے معاملے میں سب سے پہلا نمبر اگر کسی کا ہے، سب سے اعلیٰ مقام کسی کا ہے تو وہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی، ایک رستہ بتا دیا کہ تم اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین یہ میرے چار جو صحابہ نفوس قدسیاں ہیں ان کی سنت کی پیروی کرو، اللہ تمہیں کامیابی پہ ہمقرار کر دے گا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت ان کے آگے مقصد زندگی کا کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور پھر ایک اور جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جس کی بھی تم پیروی کرو گے وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، وہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے گا. اور حضرت مفتی احمد یاد خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی بڑی خوبصورت شرح فرمائی ہے. فرمایا کیسی نفیس قدسیہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے تشبیہ دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت کے ستارے قرار دیا. اور دوسری حدیث میں اہل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دی. تو ایک انسان جو سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے اس کو اس سفر کے لیے کشتی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور سمت کا تعین کرنے کے لیے ستاروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. گویا ایمان کی ضرورت یہ ہے کہ اگر تم صحابہ کرام کی عظمت کو سلام کرتے ہو تو وہاں پہ اہل بیت کی عظمت کا بھی دم بھرو گے، تب جا کے تمہاری کشتی کنارے پہ لگے گی. اور ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، جہاں ہم صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں اہل بیت بھی ہماری جان ہے. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، یہ آج کا مختصر سا درس ایک عظیم صحابی، عز الاسلام والمسلمین، سید المحدثین، دین اسلام کے عظیم اور جری بہادر سپاہ سالار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا جائے گا. اور کون حضرت عمر فاروق؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو دیکھتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا فرماتے ہیں. ترمذی کی یہ حدیث ہے، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین، اے اللہ ان دو بندوں کی وجہ سے، ان میں سے جو بھی تمہیں پسند ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق کو مراد رسول، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ کے آپ کو حاصل کیا. فرمایا یا اللہ ان دو بندوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے ان کے ذریعے اعز الاسلام، اسلام کو عزت عطا فرما. وہ دو بندے کون ہیں؟ ابی جہل اور عمر بن الخطاب. ابو جہل اور عمر بن الخطاب، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب. ان دو عمروں میں سے جس کو تو چاہتا ہے، جس کو تو پسند کرتا ہے
اے اللہ تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسلم عمر اتانی جبرائیل فقال استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی، عمر فاروق نے اسلام قبول فرما لیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمایا کہ جب عمر نے اسلام قبول کی، ان کے اسلام قبول کرنے پہ اللہ آپ کو بشارت دے رہا ہے، اللہ آپ کو خوشخبری مبارک پیش کر رہا ہے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی، بلکہ مسلمانوں کی قوت اور عظمت میں بھی اضافہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان عبداللہ بن مسعود قال ان کان اسلام عمر لفتح، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے ایک فتح تھی، اسلام کے لیے ایک فتح کا دروازہ تھا۔ اور پھر فرمایا وَإِمَارَتُهُ لَرَحْمَةً، اور آپ کا اسلام قبول کرنا اور ہمارے حلقہ میں داخل ہونا اللہ رب العزت کی ایک رحمت تھی۔ واللہ ما استطعنا ان نصلی بالبیت حتی اسلم عمر، جب تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ہم چھپ کے نمازیں ادا کرتے تھے، ہم بیت اللہ میں جا کے نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ فرمایا ہماری یہ طاقت نہیں تھی، مستطعنا ان نصلی بالبیت حتی اسلم عمر۔ اور جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا فلما اسلم قابلہم حتی دعونا فصلینا، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پھر ہم نے مشرکین کا سامنا بھی کیا، بیت اللہ میں جا کے نمازیں بھی ادا کی، پھر اسلام کو آہستہ 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 عروج ملنا شروع ہوا۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا، اور آپ کا دین پر ہونے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین انا نائم رأیت الناس عرضوا علی وعلیہم قمیص۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، ان کے جسموں پہ قمیضیں ہیں، کچھ کی قمیض ناف تک ہے، کچھ کی قمیض سینے تک ہے، کچھ کی قمیضیں جو ہیں گھٹنوں تک ہیں۔ فرمایا فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علی عمر وعلیہ قمیص۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا میں نے دیکھا تو آپ پوری جس طرح جبہ نہیں پہنا ہوتا پورے جسم پہ قمیض تھی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا تعویل ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین، اس سے مراد دین ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین مجھے عطا کیا وہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا کیا۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے، آپ کسے زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فقلت من الرجال، تو فرمایا لوگوں میں اگر پوچھتے ہو تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ثم من، پھر کون؟ فرمایا عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب جو ہیں وہ مجھے زیادہ عزیز ہیں۔ اور پھر جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہم بہت سے نفوس قدسیہ کے حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہمیں عطا کیا، مطالعہ کرنے کا یا تقاریر سننے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو ان کی تعلیمات ہیں انسان اس پہ عمل کرے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
آپس میں بڑے رحم دل ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کفار کے ساتھ بڑے سخت ہیں، اور ہر وقت ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب بھی تو دیکھے گا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں تو دین بڑا آسانی سے مل گیا، وہ وقت یاد کریں، وہ دور یاد کریں۔ صحابہ کرام میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جب وہ چننے کا معاملہ آیا، دین کو چننے کا معاملہ آیا، تو اپنے اہل خانہ کے آگے کھڑے تھے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ کئی ایسے صحابہ تھے، باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور بیٹا کفار کی طرف تھا، یا بیٹا کفار کی طرف تھا تو باپ دوسری طرف تھا۔ اور یہ اسلام جو ہمیں ملا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اپنی زندگی کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی رضا۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں